الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد
وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب و خلیل سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ علیہ السلام پر نبوت اور رسالت کے پاکیزہ سلسلے کو مکمل کر دیا۔ اب آپ کے بعد نہ تو آج تک کوئی نبی اور رسول آیا نہ قیامت تک آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے انبیاء اور رسل علیہم السلام کی تائید اور نصرت کے لیے ان کو کئی ایک معجزات عطا کیے۔ وقت کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ معجزہ عطا کرتا اور وہ اس بات کی دلیل ہوتی کہ جن کو اللہ نے معجزہ عطا کیا ہے یہ اللہ کے سچے پیغمبر، اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ ایمان والوں کے ایمان کو جلا ملتی، ایمان میں اضافہ ہوتا، دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا، اور بعض اوقات انبیاء اور رسل علیہم السلام کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام ہدایت عطا کر دیتا۔ ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے کئی ایک معجزات عطا فرمائے۔ مختلف موقعوں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے وجود مسعود سے ان کا اظہار کروایا، اور بہت سارے مواقع ایسے آئے کہ دیکھنے والے اگر مشرکین ہیں، مخالفین ہیں، اور اللہ کے نبی اور رسول علیہ السلام کا انکار کرنے والے ہیں، تو معجزہ دیکھ کر ایمان لانے پر آمادہ ہو گئے۔ بعض معجزات کا ذکر ہم اللہ کی توفیق سے اس سے پہلے مختلف خطبات میں کر چکے ہیں۔ آج ایک بڑا ہی دلچسپ اور خوبصورت معجزہ کہ جس کے ساتھ کئی ایک معجزات منسلک ہیں،
وہ انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے ہم جانیں گے۔ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں یہ مکمل واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں بعض اوقات ایسے مراحل آئے کہ مخالفین اسلام نے ہر طرف سے آپ کا گھیراؤ کر لیا۔ آپ مکہ میں تھے تو آپ کو چین، راحت، سکون کے ساتھ اللہ کے دین کا کام نہ کرنے دیا گیا۔ آخر کار آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ وہاں پر بھی ایسی ہی صورتحال، ہم سب کو علم ہے کہ پہلے ہی سال سے دشمنان اسلام نے، مشرکین مکہ نے مختلف قسم کی کارروائیاں شروع کر دی۔ غزوہ بدر ہوا، پھر غزوہ احد ہوا، حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا کہ مشرکین مکہ نے ایسی سازش رچائی کہ یہودیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا دیا، عرب کے بھی بے شمار لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور بہت بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے گرد جمع ہو کر انہوں نے مدینے کا محاصرہ کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے کہ جس وقت انہوں نے محاصرہ کیا، مسلمان نکل رہے تھے، ہر طرف دیکھ رہے تھے کہ دشمن ہی دشمن ہے۔ اللہ نے کہا نشیبی علاقوں کی طرف نظر جاتی تو وہاں بھی دشمن، اگر کسی اور طرف نظر دوڑاتے ادھر بھی دشمن، اور منظر کیا تھا؟ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب سارے دشمن تم پر ہر طرف سے چڑھ آئے، مشرقی جانب، مغربی جانب، ہر طرف سے دشمن تمہارے اوپر چڑھائی کیے ہوئے تھے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہاری حالت یہ تھی کہ تمہاری آنکھیں اٹھی کی اٹھی رہ گئیں۔ دیکھ کر حیران ہوتا بندہ، یہ بنا کیا ہے؟ اتنی بڑی تعداد میں دشمن، اور فرمایا اللہ نے کہ کلیجے منہ کو آ رہے تھے، خوف کی کیفیت، ڈر کی کیفیت، اور حالت یہ تھی کہ کوئی بندہ اپنی حاجت، ضروری حاجت کے لیے بھی باہر جاتے ہوئے خوف محسوس کرتا۔ اور اگلی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظَّنُونَ، اس وقت تم اللہ کے بارے میں مختلف قسم کی سوچیں سوچنے لگے، لیکن اللہ نے کہا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس موقع پر اللہ کی طرف سے ایمان والوں کو بڑا سخت آزمایا گیا، اتنا بڑا امتحان کہ ان کو بالکل ہلا کے رکھ دیا گیا۔ یہ غزوہ خندق کا موقع، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشورہ کرتے ہیں، بھئی ہر طرف سے دشمن نے ہمارا محاصرہ کر لیا ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ کرتے کرتے جس وقت باری آئی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو انہوں نے کہا جی میرا مشورہ یہ ہے، ہم دشمن کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، ہم اس طرح کرتے ہیں مدینے کی سرحد پر ہم خندق کھود دیتے ہیں، لمبی چوڑی خندق کھود دی جائے، دشمن اس کو کراس ہی نہ کر سکے، نہ کراس کر سکے گا، نہ مدینہ کے اندر داخل ہو سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا۔ اب خندق کھودی جانے لگی، اور منظر و حالت کیا ہے؟ بھوک کی وجہ سے کمر کو سیدھا رکھنا مشکل ہوا پڑا ہے، اس قدر شدت کی بھوک۔ بعض اوقات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حاضر خدمت ہوئے، اللہ کے نبی جی اب تو بھوک برداشت نہیں ہو رہی، بہت برا حال ہے،
یہ دیکھیے ہم نے اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے تاکہ کمر سیدھی رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اپنی چادر مبارک کو سائڈ پہ ہٹایا تو دکھایا میرے فوجیوں سپاہیوں تم نے ایک ایک پتھر باندھ رکھا ہے اور تمہارے کمانڈر ان چیف نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں تاکہ کمر سیدھی رہے۔ ایسے مناظر اور حالات میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے والد محترم سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہو چکے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے اور بھوک کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے لیے کمر کو سیدھا رکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ غور کیجئے گا میرے عزیزو، یہاں پر عقیدے کا مسئلہ بھی سمجھیے۔ یہ بھوک کا لگنا اور یہ کھانے کا کھانا یہ ساری ضروریات ہیں، اور جو مشکل کشا ہوتا ہے نا اس پر اس قسم کی مشکل اول تو آتی ہی نہیں، اور اگر آ جائے تو مشکل کشا تو وہ ہے نا جو اس کو پھر ٹال دے، اپنے پر سے بھی ٹال دے، دوسروں پر سے بھی ٹال دے۔ لیکن یہاں پر یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن جیسا کائنات میں آج تک نہ کوئی پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہوگا، اگر ان پر مشکل آئی ہے اور انہوں نے بھی اپنے اوپر آنے والی مشکل کو دور نہیں کر سکے، تو اگر وہ مشکل کشا نہیں ہے تو کائنات میں کوئی بھی مشکل کشا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مشکلات دینے والا، اس کے فیصلے کرنے والا اور آئی ہوئی مشکلات کو دور کرنے والا وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اب یہ کھانا کھانے کا معاملہ ہے، بھوک لگتی ہے، کھانا کون کھلاتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ قرآن میں پڑھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پڑھ لیں۔ اللہ کے رسول کھانا کھاتے، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اطعم وسقا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے کھلایا اور جس نے پلایا۔ کھلانے والا بھی کون؟ اللہ۔ پلانے والا بھی کون؟ اللہ۔ لہذا جب مانگو اسی اللہ سے ہی مانگو۔ بھوک لگی ہوئی ہے، ابھی اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو گھر تشریف لے گئے، جا کے اپنی بیوی سے پوچھا اللہ کی بندی گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ خندق کھودی جا رہی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ اندر گئیں، جا کے انہوں نے تھیلا نکالا تو اس میں صرف 1 سا جو تھے، 1 سا جو، تقریباً 2.5 کلو، 2.5 کلو جو وہ تھیلا لے کے باہر آئیں، انہوں نے کہا یہی کچھ ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ بندھا ہوا تھا، تو میں نے جلدی سے اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، ہنڈیا میں ڈالا۔ میری بیگم نے جو کا آٹا تیار کرنا شروع کیا تو میں نے اس کو کہا میں ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کر دوں۔ وہ آگے سے پتہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہے لا تفضنی عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن معا، اللہ کے بندے ذرا دھیان رکھنا، خیال کرنا، ایسا نہ ہو کہ مجھے اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کے سامنے تم رسوا کر دو۔ کھانا تھوڑا سا ہے، 2-4 بندے کھا سکتے ہیں، ذرا دھیان رکھنا، خیال کرنا، ایسا نہ ہو بھوک بھی نہ مٹے اور ہماری ضیافت کا حق بھی ادا نہ ہو سکے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنی اہلیہ کی بات سن کے میں بڑا اللہ کے نبی کی طرف، جب میں وہاں پہنچا نا جہاں خندق کھودی جا رہی تھی، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے بڑی رازداری کے ساتھ آپ کے کان میں بات کی کہ اللہ کے نبی جی گھر میں تھوڑا سا کھانا ہے، آپ تشریف لے آئیے اور آ کر کھانا تناول فرما لیجئے۔ غور کیجئے گا ذرا، ادھر کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کے کان میں یہ بات کی، میری بات ابھی مکمل ہوئی تھی
کہ اللہ کے نبی نے خود ہی بلند آواز میں اعلان کر دیا، یا اہل الخندق ان جابرا قد جہز لکم سغرا فہیہنا بکم، او خندق والو آؤ، جابر نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے، آؤ سب اس کے گھر چل کے کھانا کھاتے ہیں۔ کہتے میں نے تو بڑی رازداری میں بات کی تھی کہ چلو 2-4 بندے ساتھ لیں گے، خاص خاص صحابہ کو ساتھ لیں گے تو لے کے آ جائیں گے۔ اب میں حیران کہ یہ بنا کیا؟ میری بیوی نے مجھے آتے ہوئے کہا تھا دیکھنا کہیں ذلیل ہی نہ ہو جائیں، کہ لو جابر نے دعوت بھی کی، کھانا بھی پورا نہیں ہوا۔ نہیں پورا ہو سکتا، دعوت ضرور کرنی تھی۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا پھر، اصل میں ہمیں گھروں کے دعوت کے ادب آداب کا ہی نہیں پتا۔ کاش ہم اللہ کے قرآن کو پڑھنے والے ہوتے، اس میں ساری تعلیمات دے دی گئی ہیں۔ بہرحال سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لیا اور ہماری طرف گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا، اور مجھے ارشاد فرمایا لا تنزلن برمتکم ولا تخبزن عجینتکم، تم جلدی سے چلے جاؤ اور جا کر اپنی بیوی کو بتا دو ابھی اپنی ہنڈیا کو چولہے سے نیچے نہ اتارے، اور اسی طرح سے اپنے آٹے سے روٹیاں تیار کرنا شروع نہ کرے حتی اجیء بکم، جب تک کہ میں تمہارے گھر میں نہ آ جاؤں۔ جب تک میں تمہارے پاس نہیں نہ آ جاتا، نہ ہنڈیا چولہے سے اترے نہ روٹیاں بنانی شروع کرنی ہے۔ کہتے ہیں میں نے دوڑ لگائی، جا کے سیدھا گھر بیوی کو کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج دیا، منظر یہ بنا ہے، اب ان کا پیغام ہمارے نام یہ ہے، نہ روٹیاں پکانی شروع کرنی ہے، نہ چولہے سے ہنڈیا اتارنی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کا حکم پا کر انہوں نے اتفاق کیا، رک گئی۔ اللہ کے رسول تشریف لے آئے۔ اب جب اللہ کے رسول تشریف لے آئے تو پوچھا ہاں بھائی کدھر ہے وہ چولہا اور چولہے کے اوپر ہنڈیا؟ آپ علیہ السلام کی رہنمائی کی، وہاں پہنچے اور آٹا آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام کیے۔ پہلا کام یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس ہنڈیا میں اور آٹے میں ڈال دیا، اور اس کے بعد کیا کیا؟ کہہ دیا کہ میرے لعاب میں بڑی شفا ہے۔ نہیں، اگلی بات بھی سمجھیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک آسمان کی طرف اٹھا دیے اور اللہ سبحانہ و تعالی سے برکت کی دعا کرنا شروع کر دی۔ یہ ہے معجزہ۔ لوگ آج معجزات اور کرامات کو اس انداز میں لیتے ہیں کہ عقائد کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے معجزے میں حکم اللہ کا ہوتا ہے اور وجود مسعود وہ اللہ کے نبی اور رسول کا ہوتا ہے۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے معجزہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ لعاب مبارک آپ نے ڈالا، کون سا لعاب مبارک ہے؟ جو ہجرت کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کی ایڑی پہ لگایا تھا، وہ جس کو موذی جانور نے ڈسا تھا، جب اپنے نبی کی حفاظت میں انہوں نے سوراخ کے آگے اپنی ایڑی رکھ دی اور پھر بار بار اس کے ڈسنے کے باوجود حرکت نہ کی، آخرکار آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو جب نبی پاک کے چہرہ انور پہ گرے تو آپ بیدار ہوئے۔ پوچھا ابو بکر خیریت تو ہے؟ کہا اذیت اور تکلیف بہت ہو چکی ہے لیکن میں ہلا نہیں، حرکت نہیں کی، کہیں آپ بے آرام نہ ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایڑی کو اپنا لعاب مبارک لگایا، زندگی میں ان کو کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ یہ وہ لعاب مبارک ہے، خیبر کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دکھتی ہوئی آنکھوں پہ لگایا، اللہ نے یوں شفا دی جیسے آنکھیں کبھی دکھی ہی نہ ہو۔ اللہ نے یہ خوبصورت معجزہ آپ کو عطا کیا۔ اسی کے بارے میں تو ہے نا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے اور آپ علیہ السلام اپنے منہ سے تھوک نگلتے، صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پر لیتے اور اپنے جسموں پر مل لیتے۔ لیجیے لعاب ڈالا اور اس کے بعد برکت کی دعا شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور فرمایا جابر اب تیری بیوی اکیلی نہیں،
بلکہ ایک عورت اور بلواؤ جو اس کے ساتھ روٹیاں پکائے۔ 2.5 کلو آٹا ایک عورت کے لیے پکانا مشکل نہیں، لیکن فرمایا اور عورت بلاؤ جو اس کے ساتھ روٹیاں پکائے، اور لاؤ برتن، اس ہنڈیا سے برتن کے اندر سالن ڈالو۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابتدا فرمائی اور اس کے بعد صحابہ کرام نے کھانا شروع کیا۔ فرماتے ہیں منظر یہ بنا کہ 1000 افراد نے کھانا کھا لیا، نہ آٹا کم پڑا نہ سالن کم پڑا۔ دعوت کس نے کی؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سامان کتنا کہ 2.5 کلو جو اور بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ لیلا۔ اور دیکھ لیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کے لعاب دہن کی برکت سے اور پھر اس سے بھی بڑھ کر آپ کی دعا مبارک سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا خوبصورت منظر بنایا کہ 1000 سے زائد افراد نے پیٹ بھر کے کھانا بھی کھا لیا۔ بلکہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ جو ہنڈیا تھی نا سالن والی، وہ اسی طرح جوش مار رہی تھی جس طرح آپ کی تشریف آوری سے پہلے جوش مار رہی تھی۔ اور وہ جو آٹا تھا جس میں آپ نے اپنا لعاب مبارک ڈالا تھا، وہ آٹا بھی اسی طرح بھرا پڑا ہے، نہ آٹا کم پڑا نہ سالن کم پڑا۔ اور سارے کے سارے آپ کے سپاہی فوجی تمام کے تمام صحابہ کرام کھانا کھا کے جا چکے تھے۔ یہ معجزات رسول جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے، ان کے اندر جو سبق ہے میرے عزیزو، وہ صرف اس لیے نہیں کہ بندہ ان کو لطف لینے کے لیے بیان کر لے اور سن لے، نہیں، ان کے اندر جو اسباق ہوتے ہیں نا ان کو اخذ کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی، اور مین مقصد ان کا یہ ہوتا ہے ایمان والوں کے ایمان کے اندر اضافہ ہو، ان کے دلوں کو اطمینان ملے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سچا نبی اور رسول بنا کے مبعوث فرمایا۔ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کی صداقت کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ یہ چیزیں مزید تائید اور نصرت کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو مبعوث کیا، اور خاص طور پر سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا تمہارے پاس ایک عظمتوں والا، رفعتوں شانوں بلندیوں والا رسول آ گیا، تمہارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو ان پر بڑی گراں گزرتی ہے، مشکل امت پہ آتی ہے، گراں نبی پاک پہ گزرتی۔ دیکھو نا صحابہ کرام سارے کے سارے بھوک کے ستائے ہوئے، سب کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلو 2-4 افراد کو لیا جائے اور جابر کے گھر جا کے ہم کھانا کھا لیں، نہیں، آپ علیہ السلام نے اپنے سارے سپاہیوں سارے فوجیوں کو لیا اور لے کر کھانا کھانے تشریف لے گئے، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھوں مبارک سے اللہ نے وہ معجزہ رونما کیا کہ 1000 افراد نے وہ تھوڑا سا کھانا، اتنی اللہ نے برکت ڈالی، وہ سارے کا سارا کھا لیا، کھانے کے اندر اللہ نے کوئی کمی واقع نہ ہونے دی۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک معجزات ہیں، لیکن تذکرہ اللہ کی توفیق سے تھوڑا ہو، خیر الکلام ما قل و دل، بہترین باتیں وہ ہوتی ہیں جو اگر سے تھوڑی ہوں لیکن ہوں مدلل۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو پیارے نبی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل مکمل دل و جان سے یقین و ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے مقاصد جن کا تعلق ہمارے ساتھ ہے اللہ ان کو ہم سب کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد. پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، بعض اوقات بعض تعلیم سے اور علم سے دور مسلمانوں کی وجہ سے ایسے حالات و واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اہل ایمان اور اہل اسلام کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ایسے معاملات سے ہر مسلمان کو اپنا دامن بچا کے رکھنا چاہیے. رواں ہفتے کل پرسوں کی ہی بات ہے جو واقعہ پیش آیا کہ جس میں نماز کا مذاق اڑایا گیا. اول تو کتنے ایک مسلمان ہیں جو پابندی کے ساتھ باجماعت یا 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں. اب یہ المیہ کہ دیکھیے اللہ کے دشمن اللہ ذوالجلال والاکرام کی توہین کریں، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر آپ علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخیاں کریں، اور پھر نادان مسلمان آج وہ اس طرح کے اقدامات اٹھاتے پھریں کہ ڈھول کی تھاپ ہے، ڈھول بج رہا ہے اور رقص کے انداز میں نماز ادا کی جا رہی ہے. اللہ کی اتنی عظیم عبادت کا مذاق پھر اس طرح کی ویڈیو بنا کر وائرل کرنا اور پھر مسلمانوں کی عقیدے اور ایمان سے کھیلنا، یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا. اسی طرح سے پھر جو حالات ہمارے ملک کے یہ پچھلے 1.5-2 ہفتوں میں بنے آپ سب جانتے ہیں، پولیس کے جوانوں کے اوپر حملے اور کیسے عجیب اور خوفناک قسم کے واقعات سامنے آ رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا ہے؟ ساری سازشیں بے نقاب ہو رہی ہیں. اللہ کے دشمن پاکستان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انڈیا تو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. پاکستان کے اندر بے شک آپ کسی مقدس نام سے ہی کوئی تحریک کھڑی کر لیں، انڈیا اپنے ناپاک عزائم پورے کرنے کی پوری کوشش کرے گا. اب اس میں بھی کیا تھا کہ مذہبی لوگوں کو اور حکومت کو آپس میں لڑا دیا جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سازش کو بھی ناکام کر دیا. ہماری ہمیشہ اللہ کی توفیق کے ساتھ یہی دعوت ہوتی ہے کہ اپنے وطن کے اندر، اپنے ملک کے اندر امن امان کی صورتحال کو آخری حد تک برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ ہمارا وطن جن مراحل سے گزرا ہے، جن دورانوں سے گزرا ہے، کتنے خوفناک قسم کے حالات تھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اب اس ملک کے اندر امن امان دیا ہے تو اس ملک کے ہر باسی کو محب وطن بن کر جینا چاہیے. وہ مذہبی لوگ ہیں، وہ سیاسی لوگ ہیں، ہر ایک کو یہ سمجھنا چاہیے وطن ہمارا ہے، ہمارے بڑوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں اور ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے اس کی حفاظت کرنی ہے. اللہ کے دشمن تو یہ چاہتے ہیں یہ ملک نہ رہے. آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے ہر جمعے یہ چند ایک باتیں سماعت کرتے رہتے ہیں. ایک وقت وہ تھا جب امریکہ نے اور اس کے اتحادیوں نے نقشے جاری کیے تھے کہ جناب فلاں وقت میں 2020 تک یہ ملک نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کے نقشے جو ہے نا وہ ناکام کر دیے، دھرے کے دھرے رہ گئے. الحمدللہ پاکستان قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا. ہاں ہماری ملک کی صورتحال پریشان کن ہے. ہمارے معزز مہمان ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. ان کی وساطت سے ہم یہ اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو مہنگائی والی صورتحال ہے اور یہ امن و امان والی صورتحال ہے، حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے. بجائے جو بندہ معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو ہی سوجھ بوجھ ہوتی ہے کہ کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ العزیز
اللہ ذوالجلال والاکرام ضرور حالات کو درست کرے گا، لیکن میرے عزیزوں یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے، جو اچھے اقدامات ہوں ان پر اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، اپنے ملک کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اپنے ملک کی سرحدوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اندرونی بیرونی کسی بھی قسم کے انتشار و خدشات اور کسی سازش کا کبھی حصہ نہیں بننا چاہیے۔ کتنی تکلیف دہ بات ہے جو پولیس کے جوانوں پر ایسا ظلم ہوا۔ وہ ایک دو انٹرویو مجھے بھی سننے کا موقع ملا، وہ کہتے ہیں ایسا ظلم ڈھایا گیا ہے کہ وہ جس جوان کی میت ملی ہے نا اس کے جسم کا کوئی عضو سلامت نہیں رہا، اتنا تشدد کیا گیا۔ کون کر رہا ہے؟ ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے۔ وہ تصاویر آپ نے بھی دیکھی ہوگی، ماشاءاللہ پولیس کے جوان سڑک کے اوپر با جماعت نماز ادا کر رہے ہیں، ایک ہی اللہ کو سجدہ کرنے والے، ایک ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، آج دشمن ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش میں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے افغانستان میں امن ان کو پسند ہی نہیں ہے۔ وہ جو پچھلے دنوں واقعہ ہوا ہے کابل کے اندر، جو پہلے فاتح تھے ان کو شہید کر دیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے دشمن ہمارے ملکوں اور ہمارے وطن کے اندر خاص طور پر یہ نفرت پھیلانا چاہتے ہیں۔ سمجھ بوجھ رکھیے، زیرک بن کے رہیے، محب وطن ہونے کا کردار ادا کرتے رہیے۔ یہ اللہ نے نعمت عطا کی، اس میں رہتے ہوئے ہم بڑی آزادی کے ساتھ اللہ کے دین پر الحمدللہ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اندرونی بیرونی ہر قسم کے خلفشار اور انتشار سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اس کے محافظوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، حالات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ درست فرما دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام حکومت کے اچھے اقدام پر اس کو جزا دے، اور جو کمیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المسلمین المستضعفین فی کل مکان، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔